बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी माहौल आपके सामने है, क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जो एक नया बहरान जन्म दिया वो भी आपके सामने, लेकिन मैं थोड़ा सा माजी में जाना चाहता हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, इसलिए कि एक सहाफ़ी की हैसियत से आपको ना सिर्फ आगाही देनी बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप तक पहुँचानी चाहना मेरी ज़िम्मेदारी है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि सारी चीज़ें हमें और आपको पता होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें नहीं पता, लेकिन पता होनी चाहिए। मामला क्या है? मामला ये है, सुओ मोटो से शुरू हुआ और क्या हुआ। सुओ मोटो ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, उनके अपने जजेस जो हैं उन्होंने भी इतराज़ किया, लेकिन बात नहीं मानी गई। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ इज्तिमाई फ़ैसले नहीं किए जाते, जहाँ मशावरत नहीं की जाती और जहाँ आइन और क़ानून जो है वो इसकी इजाज़त देता है मशावरत की, वहाँ फिर इबहम पैदा होते हैं और इबहम ने पूरी कौम को लटका के रख दिया है। ये सुओ मोटो किस किस बात पे लिया जा सकता है, किस पे नहीं लिया जा सकता। आइन और क़ानून की तशरीह मौजूद है, लेकिन बात वही है कि जब मैं पहले भी कहता हूँ कि आइन बनाएगी पार्लियामेंट और तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो मामला तो गड़बड़ है। होना ये चाहिए कि जो कुछ भी हो पार्लियामेंट के अंदर हो, वहाँ दंगा फसाद हो, वहाँ दस्त व गिरबान हो, वहाँ जो भी हो तरमीम होनी चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। क्योंकि आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं कि जिसमें तब्दीली नहीं, बार बार तरमीम की जाती है। आमराना दौर में अपने अंदाज़ में की गई और जमहूरी दौर में अपने अंदाज़ में की गई, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक की गई। मैं कहता हूँ कि बार बार इसमें तरमीम चलती रहनी चाहिए कि जहाँ जहाँ रुकावटें हैं उनको दूर हों। पार्लियामेंट होती इसीलिए, ये कानून साज़ असम्बली है, ये फ़ंड लेके और गली महल्ले के तरक्याती काम कराने के लिए नहीं, वहाँ बल्दियाती निज़ाम होता है जिसको बहाल होना चाहिए। सब्र व तहम्मुल से बात सुनिएगा मेरी, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें एक पाकिस्तानी की हैसियत से रवादारी और बर्दाश्त के साथ। क्यों कि हमने और आपने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है हर कीमत पे, इसलिए कि इसी सरज़मीन से हम पैदा हुए और इसी में हमने दफन होना है। जी नाज़रीन, ये सुओ मोटो बहुत पहले की बात है। मैंने तो देखा कि सुओ मोटो के रिज़ल्ट कभी भी ऐसे ही मतलब अच्छे नहीं निकले। एक सुओ मोटो लिया था अफजल ज़िल्ला ने, और अफजल ज़िल्ला ने किस बात पे लिया था? ये भी सियासी तौर पे लिया था कि उन्होंने एक असलम बेग के ख़िलाफ़ लिया था सुओ मोटो। असलम बेग ने कहा था कि जनाब मोहम्मद ख़ान, जिन्हें जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में बहाल होने लगी थी, लेकिन मैंने रोक दिया। तो अफजल ज़िल्ला ने सुओ मोटो ले लिया कि जनाब आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप किस तरह आपने आइन में मदाखलत की, आपने क़ानून में मदाखलत की, क्यों की? लिहाजा आप अदालत में आए। अच्छा, ये सारा वाक़या जो है ये मेरी मौजूदगी में हुआ था, क्योंकि इस इजलास की सदारत मैं कर रहा था बतौर सदर लाहौर प्रेस क्लब, जिसमें ये सारा कुछ हुआ था। असलम बेग ने कहा था कि मैंने ये रोका था मोहम्मद ख़ान की जिनेजों की हुकूमत बहाली से, इसलिए कि इंतख़ाबात के तमाम इंतज़ामात हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है मामलात ख़राब हो जाते। जब ये फ़ैसला हो गया था बहाली का, तो मैंने कहा रहने दें, इंतख़ाबात होने दें, कौम मूड में है इंतख़ाबात के, तो इंतख़ाबात होने दें। जब अफजल ज़िला के पास पहुँचे तो फिर सारी तरफ से जनाब दलाइल दिए गए, हमने गवाहियाँ दी कि हाँ असलम बेग साहब ने कहा और बिल्कुल कहा। तो असलम बेग ने भी कहा मैंने बिल्कुल कहा, और सब चीज़ें सामने आईं और उनकी तरफ से दलाइल दिए। उनके वकील थे फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम, जो इलेक्शन कमीशन के बाद में जो सरबराह भी बने और गवर्नर सिंध भी रह चुके थे और बड़े मारूफ कानूनदान थे। लेकिन एंड क्या हुआ? 7-8 दिन रोज़ों में ये समाज चलती रही बग़ैर किसी रोक टोक के, और एंड क्या निकला कि असलम बेग साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, उम्मीद है कि आइंदा वो मुहतात रवैया अख्तियार करेंगे। तो बताएं फिर ये सारी प्रैक्टिस में क्या मिला? इस वजह से वो मोटो लिया गया। ये भी किस बात का खाशाना है कि ये सारे मामला जो हैं ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जब तहरीक चली थी, पहले तो उन्होंने मुशर्रफ साहब को मान लिया था, उनको सब कुछ दे दिया था, उनको तरमीम के हक़ भी दे दिए थे, PCO वाला मसला भी नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन जब दोबारा उन्होंने इमरजेंसी लगाई तब वो नाराज़ हो गए, फिर वो सामने आ गए, फिर वो मर्द आहन बन गए और उन्होंने फिर तहरीक चलाई। और तहरीक चली तो उसमें एतजाज़ अहसन भी थे, बाकी भी थे, और फिर अली अहमद कुर्द भी थे, जो बाद में दोनों कहते हैं कि हमारी गलती थी इस तहरीक में, हमें नहीं। लेकिन इस वक्त जो तहरीक चलने जा रही है उसमें फिर एतजाज़ अहसन सामने हैं और वो इस फ़ैसले की हिमायत में हैं।
وہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہے کہ جب حق میں فیصلہ ہو گیا افتخار چودھری کے، تو پھر اس کے بعد وہ ایک قسم کے آمر بن گئے۔ وہ سو موٹو بھی لیتے تھے، وہ لوگوں کو بلاتے بھی تھے، وہ قومی اداروں کے سربراہوں کی بھی طبیعت صاف کرتے تھے اور ان کو حکم بھی دیتے تھے، پھر سب کچھ ہوتا رہا۔ خیر وہ دور چلا گیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو معاملات گڑبڑ ہوئے تو وہ کہاں ہوئے؟ ثاقب نثار صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بھی بات پہ سو موٹو لینا شروع کر دیا، بابا ڈیم والا۔ پھر ان کے بعد آیا گلزار صاحب، جب آئے تو گلزار صاحب کراچی والے کہلائے، اس لیے کہ وہ ماضی کے کراچی کو بحال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد پہنا والا چاچا آ گیا، یعنی سعید کھوسہ صاحب۔ ان کو پہن والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بہن کو طلاق دی تھی شہباز شریف صاحب، موجودہ وزیر اعظم نے، لہٰذا وہ ناراض تھے ان سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال یہ خانگی معاملات ہیں، یہ گھر کے معاملات ہیں، ان کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن تاہم یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر معاملات جو ہیں وہ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو اب یہ عمر عطا بندیال، ان کی بھی ہسٹری جناب، آپ یہ سوچیں کہ جب یہ چیزیں متنازع ہوتی ہیں، جج کو متنازع، میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ کسی کے بھائی بہن رشتہ دار کے حوالے سے اس کو تذلیل کرنے کی کوشش کریں یا اس کے خاندانی معاملات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں۔ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ سب پاکستانی ہیں، افواج میں ہوں، ججز میں ہوں، مطلب سپریم کورٹ یعنی عدلیہ میں ہوں یا کسی بھی عدلیہ میں ہوں، چھوٹی عدلیہ ہو، عظمیٰ ہو، عالیہ ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہوں یا کسی اور محکمے میں ہوں، تو وہ ہوں گے تو پاکستانی، ان کا کہیں نہ کہیں بھائی بھی ہوگا، رشتہ دار۔ یہ لوگ لاوارث تو نہیں ہیں، وارث ہیں، تو ان کے وارث بھی کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ آپ ان کے نام پہ ان کو بدنام کریں یا ان کے نام پہ ان کو بدنام کریں، بات تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں یہ کام ہوتا ہے، چاہے سرحد کے اس پار دیکھیں چاہے سرحد کے اس پار دیکھیں، دونوں جانب جو ہے خاندانوں کو کھنگال دیا جاتا ہے۔ سیاست جو ہے وہ سیاست کرتے کرتے پھر خاندان جو ہے ان کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے ہیں اور سیاستدان کے لیے کوئی چیز نہیں۔ موجودہ دور میں یہ معاملات جو ہیں کچھ اور انداز میں چل رہے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیں نا، اس وقت جو متنازع بنا کیا ہوا، عطر من اللہ نے خود اعتراض کیا، موجود تھے، پھر وہ الگ ہو گئے، پھر جو ہے یہ اپنا اعجاز الحسن صاحب وہ، یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ، تو اب چیف جسٹس نے یہ فقرہ کہہ دیا کہ میں نے تو مظاہر علی اکبر کو جان کے رکھا ہے، کسی کو خاص کو پیغام دیا ہے۔ تو جب اس قسم کی آپ باتیں کریں گے تو پھر کس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب جب آپ لوز بال دیں گے، جہاں بھی کسی بھی بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں وہاں سے لوز بال کرائیں گے تو پھر چھکا تو لگے گا۔ پھر یہ چھکا لگ گیا اور یہ چھکا جو ہے وہ ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا، کہ اور کیونکہ تھرڈ امپائر نے فیصلہ کرنا ہے۔ تھرڈ امپائر فیصلہ ہی نہیں کر رہا کہ یہ باؤنڈری سے باہر ہے یا باؤنڈری سے اندر ہے، یا آئین کی حدود میں یا آئین کے باہر ہے، قواعد و ضوابط میں یا قواعد و ضوابط سے باہر ہے۔ تو یہ معاملات اسی طرح گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے قومی اداروں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قومی اداروں کا استحکام ہونا چاہیے، انہیں مضبوط کرنا چاہیے اور ہر دور میں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری حکومتیں جو سیاسی آتی ہیں وہ اپنے اپنے مفادات اور وقت گزاری میں وقت گزار کے چلی جاتی ہیں۔ آج باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عشق میں مبتلا تھے، باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سچ مچ کچھ غلطیاں کی جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ لیکن کون جانے کہ باجوہ صاحب کب قوم کے سامنے آئیں گے، یا قوم کے سامنے کیا حکومت یا کوئی ادارہ یا ان کا ادارہ۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو مخالف ہیں، اب وہ ناراض ہیں ان سے، حالانکہ وہ ان کے محسن ہیں۔ لیکن حکومت کیا اتنی مضبوط ہے؟ نہیں مضبوط ہے کہ وہ ان کو سامنے لائے۔ اور محسن پاکستان جس طرح ڈاکٹر قدیر سے معافی منگوائی گئی تھی سر عام ٹی وی پہ لا کے دنیا کے سامنے، اسی طرح ان صاحب سے بھی معافی منگوائی جائے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں۔ لیکن باجوہ صاحب آتا نہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ جال میں آئیں گے، قابو آئیں گے، وہ قوم سے معافی مانگیں گے۔ جب غلطیوں کا اعتراف کر لیے تو معافی مانگنے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر یہ ایک نئی تاریخ رقم کر دیں اور آئیں اور میڈیا پہ آ کے قوم سے معافی مانگے کہ میں نے یہ غلط کیا، اور میں اپنے جونیئرز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ وہ محتاط رہیں، اس قسم کی غلطی نہ دہرائیں، کیونکہ مملکت کے لیے صحیح نہیں، ریاست کے لیے صحیح نہیں، جمہوریت کے لیے صحیح نہیں۔ تو پھر بہت سے معاملات جو سیدھے ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرنے بیٹھی تھی اور 3 رکنی بینچ ہو گیا، 9 رکنی بینچ سے شروع ہوا، اس کے کیا کیا معاملات ہیں، سب چیزیں کسی سے اب چھپی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سماعت آگے کر سکتے ہیں اگر دونوں پارٹیاں مل بیٹھیں۔ دونوں کون ہیں؟ یعنی پارٹی تو وہ عمران خان کو ہی بنا رہے ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے،
دونوں پارٹیاں مل بیٹھیں، چلیں ان کو کہنا چاہیے سیاستدان مل بیٹھیں، تمام سیاستوں کی اجتماعی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ مشاورت کر کے کوئی حل نکال لیں تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں 1 ہفتے کے لیے، لیکن وہ نہیں، انہیں دونوں پارٹیوں کا نام لیا۔ پارٹیاں کون ہیں؟ پارٹی تحریک انصاف ہے اور اتحادی جماعت ہے، یا مسلم لیگ نون ہے، یا وزیر اعظم ہے، یا عمران خان ہے سابق وزیر اعظم۔ تو معاملات تو وزرائے اعظم کی بھی لڑائیاں ہیں اور پارلیمنٹ کی بھی لڑائی ہے اور پھر عدالت عظمیٰ کی بھی لڑائی ہے۔ تو یہ لڑائیاں جو ہے کبھی بھی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں بریک لگانی پڑے گی۔ بریک کون لگائے گا؟ ہمت کس میں، طاقت کس میں؟ آئین اور قانون میں۔ لیکن آئین اور قانون کو تو دفن کیا جا رہا ہے، بلکہ توڑا جا رہا ہے اور اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اور اس میں ضرورت کے مطابق موجودہ ترامیم وقت پر نہیں کی جا رہی۔ اگر پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے، سیاستدان اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں، مفادات سے بالائے طاق رکھ کر یہ کام کریں اور اپنی قانون سازی پر توجہ دیں، تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اختلاف بھی چلے گا، احتجاج بھی چلے گا، ہڑتالیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگی، لیکن جمہوریت چلنی چاہیے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ لنگڑی لولی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئرن کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔